السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے وکیل موجود ہیں۔ نعیم احمد پنجوتا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی۔ وکیل صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ خان صاحب نے شاید اپنے وکلا کو بتایا ہے کہ ان کو سلو پوائزننگ ان کو دی مطلب کیا جا رہا ہے مثال کے طور پہ، کہ ان کو کھانے کے اندر یا کسی چیز کے اندر آہستہ آہستہ زہر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سلو پوائزننگ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ پتا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر پہلے قاتلانہ حملے مختلف ہو چکے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس جب پیش ہوئے وہاں پر حملہ ہوا، ہیلی کاپٹر کس طرح سے خراب ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مواقع جیسے کہ جیل کے اندر سلمان رشدی کے وکیل والا وہ ایک پراپوگنڈا کیا گیا تاکہ ایک مذہبی طور پر ایسا تاثر دیا جائے اور اس طرف لے کر جایا جائے کہ یہ تو بالکل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر جو سلو فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے بات ہے، اس میں ہم نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی تھی، جس میں ہم نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ اب دینے کے حوالے سے جو اس سے پہلے تک یہ تھی کہ کسی طرح ہمیں تصدیق نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے وضاحت پوری دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، کسی طرح سے ان کو پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھی ہے کہ کیسے وہاں پر بات ہوئی، وہ فون پہ ان وکیل صاحب سے بات کریں گے تھوڑی دیر تک، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ایگزیکٹ بات ہوئی ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے ہم نے پٹیشن بھی دائر کی، اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دے دی گئی ہے یا دی گئی ہے، بلکہ ہم نے کہا کہ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو قانونی مسائل ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے، سائفر کا مقدمہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح توشہ خانہ کا مقدمہ تیزی سے چلا تھا، یہ سائفر والا معاملہ بھی اسی طرح چلے گا؟ دیکھیں، بڑی واضح طور پر بات یہ ہے کہ پہلے تو لا منسٹری جو ہے، جس نے نوٹیفیکیشن نکالا، عدالت کانسٹیٹیوٹ کی گئی، وہ بالکل اس طرح سے کر ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر اب پورے پاکستان کی عدالتیں ہیں، تو لا منسٹری پر بیٹھ کر کسی کو بھی عدالت کا کسی کا بھی درجہ دے کر اور وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے۔ اے ٹی اے کے جو مقدمات ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ، یہ بیسیکلی ابو الحسنات صاحب اس کے جج ہیں، لیکن انہیں اسپیشل اس حکم کے تحت کیا گیا جو کہ آئین کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جو کہ پٹیشن اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب فیصلہ ہوا 2-2.5 مہینے کے بعد، وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، بدنیتی نہیں ہے اور سیکیورٹی کی وجہ سے جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور عدالت یعنی کہ صحیح کانسٹیٹیوٹ، اس کو ہم انٹرا کورٹ اس میں اپیل دائر کی ہے، جس کی آج سماعت تھی، اور عدالت نے یہ بات وہاں پر دوران آرگومنٹس ایڈمٹ کی ہے۔ بہت تیزی سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، ان شارٹ میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے توشہ خانہ کیس چلایا جا رہا ہے، اس میں چلان روٹین کے اندر اگر لوگوں کے چلان ہے تو سال 2 سال لگ جاتے ہیں، چلان جمع، کاپیاں تقسیم ہے جی، فرد جرم لگا دیا گیا ہے جی، اور اب گواہوں کے بیانات کے لیے تاریخ مختص کی ہے۔ تمام جتنا پروسیس ہوا ہے اس کے اندر جو لیگل ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری نہیں کی گئی، جو یعنی کہ اگر فرد جرم لگانا ہے تو اس کے لیے 7 دن کا وقفہ ہوتا ہے کاپیوں کے بعد، وہ بھی پورا نہیں کیا گیا، اور اس سے پیچھے جو کاپیاں تقسیم کی گئیں وہ بھی زبردستی دی گئی، حالانکہ خان صاحب لے نہیں دیتے، آرڈر میں کہا گیا کہ ان کو دے دی گئی ہیں، سمجھا جائے گا اگلی تاریخ، اور خان صاحب نے لکھا بھی اس کے اوپر، لکھا بھی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان کیمرہ پروسیڈنگ کر کے کون اس کو مانے گا کہ یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ کون گواہ آنا ہے؟ کتنے کیسے زبردستی انہیں لایا گیا ہے؟ کس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ پبلک نہیں ہے، آپ لوگ نہیں ہیں، میڈیا، کوئی وہاں پر کسی کے ایکسیس ہی نہیں ہے، تو فیئر ٹرائل کیسے یہ ممکن ہے؟ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس ریکارڈ کے ساتھ سائفر کی کاپی ہونی چاہیے تھی، جو کہ کاپی لگی ہوئی نہیں ہے، جس کے حوالے سے کیس ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سائفر کی کاپی گئی اور انہوں نے اپنے پاس رکھ لی، چوری کی، اور رد و بدل بھی کیا اس کے کانٹینٹ میں، یہ کہتے ہیں، اور یہ ایف آئی آر کے اندر متن ہے نا کہ وہ سائفر کی کاپی گئی اور ان کو رد و بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر کیس جو کہ ایف آئی آر کا ہے، ایف آئی آر کے مطابق یہ ہے کہ رد و بدل کی گئی، تو پھر تو کیس ہی ختم ہو گیا، پھر یہ تو نہ ہوگا نا کہ اوریجنل سائفر ہے۔ اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ کچھ اسی طرح سے منظوری دی گئی ہے نگران حکومت کی طرف سے کہ کیبنٹ کو ڈویژن سے وہاں پر جو سائفر اوریجنل موجود تھا اور لیا گیا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ فورن آفس میں پڑا ہے، یہ کس نے کہا؟ اتتار نے کہا، رانا ثناءاللہ نے کہا۔ رانا ثناءاللہ یہ مقدمہ بنانے والا ہے کیونکہ اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھا، اس کے نیچے سیکرٹری تھا جو اس میں کمپلینٹ ہے، حالانکہ فورن آفس کے ریلیٹڈ یہ معاملہ تھا، فورن آفس نے ہونا تھا، کیونکہ
ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا, یہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے اندر ڈالو, نواز شریف کے لیے سہولت بناؤ, وہ پاکستان آئے, یہ اندر جائے, پاکستان طریقے نصاب کے اوپر بین لگایا جائے تاکہ ان کے لیے گراؤنڈ خالی ہو. لیول پلینگ فیلڈ دور کی بات ہے. اب ایک اور نیا رخ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جناب وہ سائفر جو ہے نا وہاں سے مل گیا ہے اور وہاں سے منگوا لیا گیا, اور اس کو وہ شاید اٹیچ کر. اچھا ایک اور چیز جو ہے, اوبیسلی آپ کی تقریباً 10 ملاقاتیں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ جیل میں بھی. جی پہلے آپ جب ان کے مقدمات لڑ رہے تھے باہر آپ کی ملاقات ہوتی تھی, تو ان 10 ملاقاتوں کے اندر آپ نے کیا چیز نوٹ کی خان صاحب نے؟ کیا کوئی وہ پریشان ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے, اپنی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں صرف اور صرف اس ملک کے لیے, یہ اس قوم کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں, اور ایک لمحے کے لیے ان کا مرال جو ہے ڈاؤن نہیں دیکھا. میں جب بھی ملا ہوں ان سے حوصلہ ملا ہے, جتنے وکلا ملے ہیں جو ان سے ملا ہے, باہر سے عدالتوں کا رویہ دیکھ کر وہاں پر مایوس ہو کے جاتے ہیں, بیلز نہیں مل رہی, درخواستیں خارج ہو رہی ہیں, فیصلے سنائے نہیں جا رہے, چیف صاحب ساری درخواستیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہر روز جاتا ہے بندہ تیار ہو کر, پوری تیاری کے ساتھ آرگومنٹس ہوتے ہیں, پھر مایوس ہو کے لوٹا جاتا ہے. لیکن جب ان سے ملتے ہیں تو دوبارہ جسم میں جان آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے کیسز کے حوالے سے متوجہ ہی نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ بتائیں فلسطین کے اوپر کیا بیان دیا گیا ہے, تو دیکھیں کس حد تک وہ ڈیپلی جو ہے وہ سوچتے ہیں چیزوں کو. پھر الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر, میں نے کہا جی 8 لاکھ لوگ چلے گئے ہیں باہر, کہتے ہیں نہیں 12 چلے گئے ہیں, یہ 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات. اور اس کے علاوہ جتنی خواتین جو لوگ اغوا کر رہی ہیں اور سارا سے, اس کے اوپر ضرور وہ ٹینشن لیتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کن کے حوالے سے پٹیشن دائر کریں, ان کو چھڑوائیں. اپنے ہی بندے یہ کر رہے ہیں, یعنی کہ باہر سے تو کوئی نہیں آگے کر رہا, اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کریں. اپنے حوالے سے کبھی انہوں نے فکر نہیں کی کہ مجھے کتنا رکھیں گے, مجھے نکالیں گے نہیں نکالیں گے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں امتحان ہے, اور جو اس کے اندر بس وہ ایکسپائر ہو گیا وہ فارغ ہو گیا, اور جو ڈٹ گیا تو وہ اپنی نسلوں کو آزاد کر گیا. اور وہ ایکسرسائز والا آخر میں اگر بریفلی بتا سکیں, وہ آپ کوئی بہتر ہوئے ان کی کوئی چہل قدمی کے لیے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل میں ان کو زیادہ جگہ چاہیے, ایکسرسائز کا اس طرح ان کو موقع نہیں مل رہا. دیکھیں عمران خان صاحب نے جیل کے اندر کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جیسے نواز شریف صاحب اور باقی سارے رہے, جی اے سی دیے جائیں, بیڈ دیے جائیں, یوں کھانے دیے جائیں, یہ کیا جائے, وہ مینیو میں ہونا چاہیے, خان شامی ہونے چاہیے. صرف انہوں نے ایکسرسائز کے حوالے سے ایک سائیکل کا کہا. انہوں نے اتنا شور مچایا تارڑ نے میڈیا کے اوپر کہ آج وہ سائیکل مانگ رہا ہے. بھائی جو قانونی طور پر اس کا حق ہے, وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جم الاؤ ہوتا ہے جو کہ مینول کے اندر لکھا ہوا ہے, اور جم کی طرف جانے پہ انتظامیہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہاں پر نہیں جا سکتا, سیکیورٹی خدشات ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے سائیکل منگوا لی. آپ پھر سیکیورٹی دیں اور جانے دیں, جو ان کا حق ہے, کوئی اس سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہے ہیں. خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, پرعزم ہیں, اور ہمیشہ قوم کے لیے فکر مند رہتے ہیں, اور ان کا سفر جو ہے جاری. نعیم احمد پنجوتا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.